آپ کے نا ڈیلی کی روٹین صبح سے شام تک دیکھنی ہے، اور جس انداز سے انہوں نے مجھے کہا تھا نا تو میں بھول گئی، لیکن جو کل مجھے میسج آیا وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں. اور نہ بچوں کو اٹھا اٹھا کے جی، بچے تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں، کیونکہ بچوں کا اسکول جو ہے وہ 8:15 لگتا ہے، لیکن 7 سوا 7 ہو گئے تھے اور میں بچوں کو اٹھا رہی تھی کہ جلدی بیٹا اٹھ جائیں، لیکن بچے ذرا نہیں اٹھ رہے تھے. اور انایا جو ہے نا، یہاں آج کل میں اپنے بیڈ روم میں سو رہی ہوں، تو جو انایا ہے نا وہ اپنے دونوں طرف سے تکیہ لے کے سوتی ہے، اور کوشن کے کہتی ہے مجھے ماما آپ مجھے اپنا دوپٹہ دے دیں یا پھر نا اپنا تکیہ مجھے دے دیں، تو تاکہ مجھے لگے گا کہ میری ماما میرے پاس سوئی ہوئی ہیں. تو رات کو رونے بھی لگ جاتی ہے، تو پھر اکثر اس کو میں نا اپنے روم میں لے جاتی ہوں. تو اب میں نے اس کو تکیہ دیا ہے، تو وہ 2 دن سے نا چپ کر کے سو رہی تھی. اچھا، یہاں میں نے دالیں مکس کر کے رکھی ہوئی ہیں جی. مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ اپنی روٹین بتائیں جی، تو میں آپ کو بتا رہی ہوں آج اپنی روٹین، اور میری حالت بہت زیادہ خراب ہے. تو یہاں میں نے دالیں مکس کر کے رکھی ہوئی ہیں، اور باہر نا پرندے وغیرہ اور مرغے وغیرہ پھرتے رہتے ہیں نا، تو وہ کھا لیتے ہیں. تو میں پوری کوشش کرتی ہوں، میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں نا کچھ نہ کچھ یا باجرہ لے آؤں یا پھر دالیں وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ مکس کر کے تو پھر میں ان کو ڈال دیتی ہوں. اور یہاں پہ صبح صبح پرندے پھر رہے ہوتے ہیں، درخت ہیں نا، تو لوگ کھانا وغیرہ جو بچ جاتا ہے وہ رکھ دیتے ہیں. تو بہت نا ایسے ایک رونق سی نہیں ہوتی، تھوڑی سی گاؤں والی فیلنگ آتی ہے. تو یہ ہمارے پارک کی خوبصورتی ہے. ہر وقت ایک تو یہاں پہ چہل پہل ہوتی ہے بہت زیادہ، دن کو تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے یہاں پہ. اور اب جی اندر چلتے ہیں اور بناتے ہیں ناشتہ. تو میں بچوں کو، ابھی بھی بچے سو رہے تھے تو ان کو میں ساتھ ساتھ آوازیں بھی لگا رہی تھی اور اٹھا بھی رہی تھی کہ اٹھ جاؤ، لیکن بچے جو ہیں وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. پھر ان کے بابا اٹھ جائیں تو وہ جلدی جلدی سے ان کو کچھ اٹھا لیتے ہیں، تو کبھی کبھی میں غصہ بھی ہو جاتی ہوں. تو وہ اتنی ورڈ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو سنوا نہیں سکتی ہوں میں، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ کہنا نہیں مان رہے ہوتے، تو اتنا تنگ کر رہے ہوتے ہیں. میں صبح بہت مشکل ہوتا ہے میرے لیے ویڈیو بنانا، میں اس وجہ سے نہیں بنا رہی تھی. تو مجھے میسج کسی نے کیا تھا کہ آپ کو کب سے کوئی ناراض ہو رہا تھا کہ اپنی روٹین روز چیک کروایا کریں. تو جی یہاں پہ میں نے بنایا تھا انڈا، اور اس کے بعد جی یہاں پہ میں بچوں کے لیے ان کو بولا تھا کہ تم لوگ لے جاؤ ناشتہ اور میں آپ لوگوں کے لیے لنچ بنا لوں. اور لنچ میں نے بنائے تھے کٹلس آلو اور چکن کے، اور وہ میں انڈے میں ڈپ کر کے میں نے نا جلدی جلدی، کیونکہ لیٹ ہو رہی تھی بہت زیادہ، بچے ابھی تیار ہو رہے تھے تو مجھے بنانا تھا لنچ. اور ہمیشہ کی طرح عبدالاحد جو کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ لنچ نہیں کھانا، مجھے ڈونٹ کھانا ہے، تو میں نا یہاں پہ جلدی جلدی توے پہ ہی میں نے نا آئل ڈال کے تو اس کو فرائی کر لیا تھا نگٹس کو بچوں کے لنچ کے لیے. جی یہ میری صبح کی روٹین صبح سے ایسے ہی اتنی ہوتی ہے، مسئلہ ہوتا ہے نا مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی. جو ناشتہ یہیں پہ پڑا ہوا تھا، بچے ابھی تیار ہو رہے تھے اور میں ساتھ ساتھ بول رہی تھی ناشتہ کرو ناشتہ کرو. 7:45 ہو چکے تھے اور بچوں نے ناشتہ نہیں کیا تھا. آدھی تو نگٹس کٹلس نہیں لے کے جا رہا تھا، تو وہ صرف کہہ رہا تھا میں ڈونٹس لے کر جاؤں گا. اچھا، یہاں پہ میں بوٹلز میں نا ٹھنڈا پانی ڈال رہی تھی اور بچوں کو میں ٹینک بنا کے دے رہی تھی. یہ اچھا بوٹل دوسری ہیں تو اس میں ٹمپریچر جو ہوتا ہے وہی رہتا ہے، تو اس وجہ سے نا میں بچوں کو کبھی ٹینک یا کبھی نارمل پانی بھی لے جاتے ہیں، پھر کبھی ٹینک کبھی جام شیری اس طرح سے ڈال کے دے دو. ویسے ٹھنڈا پانی وہاں پہ ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، لیکن وہ ایک ہی گلاس سے بچے پیتے رہتے ہیں نا، تو پھر ذرا وہ ہوتا ہے مسئلہ ہوتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا. بس ایک چمچ چینی اور 1 سے 1.5 چمچ ٹینگ میں نے ہاف سے تھوڑی سی زیادہ ڈالی تھی، فل بنا کے میں نہیں دیتی پھر بچے پیتے بھی نہیں ہیں. تو یہ میں ان کو ٹینگ بنا کے دیا تھا، ساتھ کٹلس تھے اور ایک ان کو دیا ہے میں نے ڈونٹ. اور جی یہ ہوتا ہے میرے بچوں کا لنچ. اور جی یہاں پہ انایا کے بال جو ہے نا، انایا پونی خود بناتی تھی لیکن اس کے بال بڑے ہو گئے نا، اب اس بیچاری سے نہ برش بھی نہیں ہوتا، نہ وہ ہیئر برش کر سکتی ہے صحیح سے، کیونکہ وہ بچی ہے تو ہر وقت بال، ایک تو بچوں کو ہوتا ہے وہ بول دو پونی بنا لو پونی بنا لو، وہ پونی بھی نہیں بنا رہے ہوتے. تو پہلے وہ بنا لیتی تھی، چھوٹے بال تھے اس کے، تو میں اس کو بول بھی رہی تھی کہ آپ کٹنگ کروا لو، وہ کہہ رہی تھی میں نہیں کٹنگ کرواؤں گی، سب بچوں کے بال بہت بڑے ہیں اور میں اپنے بال ایسے ہی رکھوں گی. تو ٹھیک ہے، میں نے کہا چلو جی آپ کو ہے شوق تو آپ بڑھا لو. تو ابھی میں اس کی پونی بنا رہی تھی، اس کو میں کہہ بھی رہی تھی کہ آپ نیلز کٹوا لو، تو اس نے کل نیل نہیں کٹوائے تھے.
لیکن ابھی وہ کہہ رہی تھی ماما آپ میرے نیل کاٹ دیں، اور نا 8:10 ہو گئے تھے، تو اسکول میں نا 5 منٹ رہ گئے تھے، پھر اسکول میں انٹر بھی نہیں ہونے دیتے، تو وہ شکر ہے نا میں نے دیکھ لیے تھے نیل، تو وہ رونے لگی، وہ کہہ رہی تھی نہیں میں نہیں جاؤں گی اسکول ایسے نیل کٹوائے بغیر، کیونکہ وہاں پہ جی ٹیچرز جو ہے نا وہ مارتے ہیں، تو بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے، تو میں نے اس کے جلدی جلدی نیل کاٹے باہر۔ باقی دونوں جو ہیں وہ بائک پہ کہہ رہے تھے ہم بیٹھ چکے ہیں تو آپ نا انایا کو جلدی بھیجیے۔ اچھا جی، وہ جو کھڑے ہوئے تھے وہ تیار تھے، بار بار انایا کو بلا رہے تھے، اور انایا ابھی چھوٹی بھی ہے تو اس وجہ سے بھی پہلے ویسے وہ جلدی تیار ہو جاتی۔ آج بچوں کا نا فرسٹ جو ہوتا ہے نا منتھلی ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ بچوں کے ٹیسٹ شروع ہو گئے تھے، تو وہ نا بیگز نہیں لے کر جا رہے تھے، تو ایسے ہی شاپنگ بیگ میں بیگز چھوٹے تھے ان کے، لیکن وہ پرانے ہو گئے تو کہہ رہے تھے ہم تو یہ نہیں لے کر جاتے، تو یہاں پہ جلدی سے اس کو میں نے بولا ساکس پہنو، اور وہ بچے اتنا عبدالحاد نے بہت تنگ کیا ہوا ہے، وہ بہت تنگ کرتا ہے، انایا اور حرین اتنا تنگ نہیں کرتی ہیں، تو یہاں پہ وہ ابھی بھی وہ یہ نا بہت تنگ کر رہا تھا، اور اس کے بابا کو غصہ آ رہا تھا، تو جی یہاں پہ بچوں کو السلام اسکول بھیجا۔ علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیے کیا حال چال ہیں؟ اور نا میں آپ کو نا پہلے تو اوپر کامنٹ جو ہے نا وہ دکھا دوں گی، اور کسی نے مجھے شاید نا کچھ عرصے سے کوئی کہہ رہا ہوگا تو مجھے یاد نہیں رہا کہ آپ اس طرح کا بلاگ بنائیں اور ہمیں آپ کے نا ڈیلی کی روٹین صبح سے شام تک دیکھنی ہے، اور جس انداز سے انہوں نے مجھے کہا تھا نا تو میں بھول گئی، لیکن جو کل مجھے میسج آیا وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں، اور نا میسج میں نیچے نا آپ کو دکھا دوں گی، لیکن انہوں نے جس طریقے سے مجھے بولا مجھے بڑی ہنسی آئی اس پہ، اور غصہ مجھے بالکل نہیں آیا۔ آپ لوگ کمنٹ کیا کریں آپ جو دیکھنا چاہتے ہیں، جو آپ یعنی کہ مجھے اس سے نا تھوڑا پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں، لیکن مجھے اس سے نا بہت مزہ آیا، ان کے نا کامنٹس پڑھ کے نا مجھے ہنسی بہت آئی، جیسے وہ ایک اپنا کوئی آپ کے اوپر روب نہیں ڈال رہا ہوتا وہ کر رہے تھے، تو مجھے بڑا وہ مزہ آیا، اور آپ کامنٹ کیا کریں اور آپ جو دیکھنا چاہتے ہیں آپ بتایا کریں۔ تو چلیے جی آج کا پھر بلاگ سٹارٹ کرتے ہیں، اور میں صبح سے شام تک آپ کے ساتھ نا اپنی ساری روٹین شیئر کرتی ہوں، آج چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ اچھا جی، بچوں کو بھیج کے پھر میں نے اپنے میاں کو ناشتہ کروایا، وہ چلے گئے، اور میں نے تو ناشتہ نہیں کیا تھا ابھی تک، میں نے پی تھی لسی، اور اس کے بعد جی یہاں پہ ہو گئی تھی نا ساری کلیننگ شروع، بیڈ روم سے میں نے سٹارٹ کر لیا تھا کلیننگ کا۔ اچھا یہاں پہ نا کل مجھے کوئی شاید میری طبیعت بہت زیادہ، میرے معدے میں درد ہوتا ہے، اور مجھے نہیں پتا تھا، میں دوائی آج کل کھا رہی ہوں لیکن جیسے کسی چیز کا بالکل بھی اثر نہیں ہوتا نا، وہ حالت تھی میری، اور میں نا سمجھ ہی مجھے نہیں آ رہی تھی، اگر کسی کے پاس کوئی حل ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ تو ایسے ہی نا میں بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے نا رات کو 12 بجے کا ٹائم تھا، اور درد تھا بہت زیادہ میرے معدے میں، تو میں نے نا پھر معوذتین پڑھ کے اول آخر درود شریف وہ پیا، تو اس سے نا مجھے سکون ملا میرے معدے کے درد کا، حالانکہ میں کھا رہی تھی پی رہی تھی، لیکن نا مجھے بالکل بھی سکون نہیں مل رہا تھا، اس سے سکون ملا، تو یہاں پہ اور میں اتنی زیادہ دوائی کھا رہی تھی اور اس سے 19-20 بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا، معدے میں ہی نہیں درد تھا، مجھے پورے پیٹ میں بھی درد ہو رہا تھا، اور معدے کے بالکل پیچھے میری کمر میں بھی ایسے پین ہوتا ہے، یعنی کہ اتنا شدید، لیکن وہ پڑھ کے پینے سے اللہ کے کلام میں بہت برکت ہوتی ہے، اب یہ تو اللہ ہی جانتا تھا کہ کیوں دوائی سے آرام نہیں آ رہا تھا، اور صرف معوذتین پڑھنے سے مجھے اس سے سکون مل گیا۔ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ہم ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں تو دوسروں کو بھی پتہ چل جاتا ہے، تو ان کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ جی آئندہ سے میں پوری کوشش کیا کروں گی کہ آپ کے ساتھ اپنی نا روٹین شیئر کروں۔ اچھا روٹین شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ جب آپ پلیز ویڈیو دیکھا کریں نا تو پلیز لائک اور کامنٹ کر دیا کریں، کیونکہ اس سے پھر ویڈیو کو بھی تھوڑا بوسٹ مل جاتا ہے، اور کامنٹ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے نا کہ آپ ویڈیو کیسی دیکھنا چاہ رہے ہیں، اس میں کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ روز روز اگر ہمیں آئیڈیا نہیں ملتا تو پھر ہم تھوڑے سے ڈل ہو جاتے ہیں، اور اگر کامنٹ اور لائک نہیں آتے تو پھر نا تھوڑا ڈی موٹیویٹ بندہ ہو جاتا ہے، اور اگر تھوڑے سے میسیجز ہمیں مل جاتے ہیں، اس میں تھوڑی سی ہمیں کچھ بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ کریں تو اس سے موٹیویشن بھی ملتی ہے ہمیں، اور نہ کام کرنے کو بھی دل کرتا ہے، چاہے ویوز کم بھی ہوں تب بھی۔
تو ویوز کو تو چھوڑیں، چلے کام تو کرنا ہی ہے نا، اور کام تو ہم نے جاری رکھنا ہے. تو یہاں پہ میں نے نا اچھا میرے گھر میں اتنا زیادہ تو نہیں ہوتا کیونکہ بچے ہوتے ہیں نا، وہی جو کرتے ہیں. یہ روم اکثر ہی صاف ستھرا رہتا ہے کیونکہ رات کو ہی میں ادھر ہم لوگ سونے آتے ہیں، دوسرے روم وہ والا زیادہ یوز ہوتا ہے، اس کی بھی میں نے کلیننگ کر لی تھی. اور یہاں پہ جی جوتوں کا روز یہی حال ہوتا ہے کیونکہ جو عبدالاحد ہے وہ بہت زیادہ جوتے ماشاءاللہ سے، وہ نا ایک اس کو وہ کھیلنے جاتا ہے اور پہنتا ہے، گھر آتا ہے اور پہنتا ہے، باہر پھر جاتا ہے اور پہنتا ہے. تو اس کے اور جوتوں کا نا ایک کوئی ڈھیر ہی لگا ہوتا ہے. اور بیٹیاں بھی میری یہی کرتی ہیں، کسی نے کوئی پہننا ہے، کسی نے کوئی پہننا ہے. تو یہاں پہ جوتوں کا جی ڈھیر لگا ہوا ہے. اور میرے 3 خود سے ایک ہی جگہ پہ پڑے ہوئے تھے. تو مجھے خود سے میں بہت زیادہ سکون ملتا ہے کیونکہ میرا پاؤں بہت زیادہ پتلا ہے اور مجھے جوتے بہت چبھتے ہیں. تو میں کوشش کرتی ہوں میں وہی جوتے کمفرٹیبل سے لوں. اور ایک میرے پاؤں میں پسینہ اتنا آتا ہے نا، میں دوسرے جوتے نہیں زیادہ تر پہن سکتی، میں پھر میرے سے چلا نہیں جاتا. تو خود سا اتنا کمفرٹیبل مجھے لگتا ہے. میں خود سا ہمیشہ ہی میرے پاس 3-4 خود سے تو ایک ہی وقت میں پڑے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ 2 پڑے ہوئے اور بھی حرین کو بھی اب مجھے دیکھ کے عادت بن گئی، اس کو بھی میں لے کے دیتی ہوں. وہ مجھے دیکھ کے میرے پہنتی تھی اور پھر میں اس کو بھی لے کے دیتی. اب ان میں سے ایک خود سا میں حرین کے لیے لائی تھی، تو وہ میں گھر جا رہی تھی تو دوسرے پرانے ہو گئے تھے، تو حرین نے کہا ماما آپ مجھے ابھی بڑا ہے تو آپ میرا خود سا پہن لیں، تو وہ میں نے پہن لیا تھا. تو جی یہ میری آج کی روٹین ہے. تھی ویکس، تو میں نے نا اس کے لیے یہاں پہ یہ جی ہے پھٹکڑی، یہ دیکھیں ایلم، یہ دیکھیں اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا کر لیا. اور جی یہاں پہ نا ایک میرے پاس یہ ایسے اس طرح سے. اچھا اگر آپ کو ویکس کرنی ہے تو اس کے بعد یہ کر لینا، چاہے چہرے پہ ہے، چاہے بازوں پہ، ٹانگوں پہ، انڈر آرمز یا انڈر لیگز ویکس جو ہوتی ہے وہ کر لیں. یہاں پہ ایک بوٹل میں نا تھوڑا سا یہ میں نے پانی یہاں تک لی ہے، یہاں تک. اور اس کے اندر یہ کافی ساری یہ دیکھیں پھٹکڑی ہے، تو اس کے اندر یہ میں ڈال کے رکھ لوں گی. تو رولا مکا رہی ہوں میں کہ بار مجھے کرنی نہ پڑے. اس کے اندر نا میں اس کو اس طرح سے کاٹ کے اور رکھ دوں گی، یہ خود ہی اب جی اس کے اندر مکس ہوتی رہے گی. تو پھر جب بندہ ویکس وغیرہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد ویسے تو مجھے بڑا مشکل لگتا ہے، تو پھر میں اس طرح سے کر رہی ہوں کہ اس کو اندر ڈال کے رکھ دیتی ہوں. جب ویکس کی نا تو یہ آہستہ آہستہ خود ہی حل ہو جائے گی. اس کو میں رکھ دوں گی. اور آج جی یہاں پہ میرے پاس ایک جینس کی پینٹ ہے، اس میں سے پہلے بھی میں نے پٹیاں کاٹی ہوئی ہیں. اچھا، اور جب بھی کوئی جینس کی پینٹ، دوسری پینٹس نہیں، کاٹن وغیرہ وہ نہیں زیادہ اچھی ہوتی، جینس کی پینٹ جب بھی کوئی پینٹ خراب ہو جاتی ہے نا، میرے ہسبینڈ کی، میرے بیٹے کی، وہ میں رکھ لیتی ہوں، اس کو میں کرتی نہیں ہوں، پھینکتی نہیں ہوں جینس والی پینٹ کو. تو اس کی نا میں بنا لیتی ہوں جی ساری پٹیاں ویکس کی، اور وہ یوز کر کے پھر میں پھینک دیتی ہوں، دوبارہ اس کو میں نے واش نہیں کرتی. تو اگر آپ کے پاس زیادہ نہیں ہوتی جینس تو آپ واش کر کے دوبارہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو اس کی بنا لیتے ہیں جی پٹیاں. یہاں میں نے ویکس کی پٹیاں کاٹنی ہیں تو میں آپ کو ویکس کرتے تو نہیں دکھا سکتی کیونکہ اپنے ٹانگیں اور بازو دکھانا نہیں چاہتے کوئی بھی اتنا زیادہ، تو مجھے الاؤ تو نہیں ہے. تو مجھے ضرور فیڈ بیک دیجیے گا، اور باقی کا بلاگ کل آئے گا. اللہ حافظ.